ہم تالی کے نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کی میں وضاحت دے دیتا ہوں، قوم نے بعد میں باتیں کر دینا ہے کہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت فاروق اعظم تلوار اٹھا کر آئیں اور سامنے ایک خاتون قرآن پڑھ رہی ہو تو عمر کا دل پھر جائے، ہم تو اس صوت کے قائل ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہنے لگا کہ تو دنیا کے معاملات میں پھر گیا اور اپنے آپ کو فلیکسیبل قسم کا دین لے کر تو اس کو اپنے پیچھے چلانے لگا۔ اقبال کہنے لگا دین تو وہ تھا کہ خاتون قرآن پڑھ رہی تھی اور عمر کا دل پگھل رہا تھا، بس یہی بات ہے۔ اور علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ابھی 3-4 صدیاں مزید چاہیے، ہاں 3-4 صدیاں چاہیے اقبال کو سمجھنے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ کہنا ہے، جتنا میں بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں، بہرحال کوئی بساط تو نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نصاب کے اندر صرف اقبال کو پڑھایا جائے، صرف اقبال کو، علامہ اقبال کو صرف پڑھایا جائے ہمارے نصاب کے اندر، تو اقبال کے نصاب پڑھانے کے 10 سال بعد یہاں پوری قوم چینج ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال وہ ہے، اقبال وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں پڑھا کر ختم کر دیا جاتا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اقبال اس کے اندر مقید بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناب سارے جہاں سے ہندوستان ہمارا اچھا ہے جی، وہ یہاں اقبال مقید نہیں ہے، اقبال بہت آگے کی بات ہے۔ اقبال کہتا ہے عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ اور آگے اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ یہاں اقبال کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ یہ تو پھر اقبال آگے کی چیز ہے نا۔ اقبال تو کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فراغ، اور فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے۔ اقبال کہتا ہے یہ مغرب کی جو چاکو چوند آئی ہے نا، یہ تجھے خیرہ کر رہا ہے، تیری آنکھوں کو دھندلا رہا ہے، تیری آنکھوں کو پھیر رہا ہے اس در اقدس سے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہتا ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ، اور کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ۔ ہاں، اور پھر اقبال تو پھر وہ ہے بہت طویل ہے، اقبال کو جہاں سے شروع کرو وہیں سے اقبال کہنے لگا ہاں جی قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز خودی کیا ہے خدائی۔ آگے اقبال کہتا ہے جو ہم حالات کا رونر ہوتے ہیں نا، اس پر اقبال کہتا ہے خودی کیا ہے خدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہے جی ہو صاحب مرکز خودی کیا ہے خدائی۔ اور اقبال کہتا ہے جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی۔ اقبال کہتا ہے تو ہو کلمہ پڑھنے والا اور تو زمانے کے رونے روتا پھرے، تجھ میں ابھی گدائی ہے، تو نے کلمے کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے تو بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اقبال تو پھر اقبال ہے، وہ اس کو جہاں سے شروع کرو۔ بہرحال سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبا رہا۔ اور آگے اقبال کہتا ہے غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اقبال کہتا ہے میں تجھے تیری جناب وہ ماضی سمجھا رہا ہوں، کہتا ہے میں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ بہرحال ہمیں اقبال کا جو بھی ہے، علامہ اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے نا پہلے محبت رسول سینے میں پیدا کرنی پڑے گی۔ ہاں، محبت رسول کے بغیر اقبال سمجھ نہیں آ سکتا۔ ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے پیر رومی آ امام راستاں، آشنائے ہر مقام راستاں، پیر رومی روشن ضمیر آ امام اولین و آخرین۔ اقبال کہنے لگا کہ مجھے جو عشق رسول ملا ہے وہ مولانا روم سے ملا ہے، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے سیرت فرزند ہاز امہات، جوہر صدق و صفات از امہات۔ اقبال کہتا ہے مجھے 2 مقام سے عشق رسول ملا ہے، جب میں ماں کی گود میں تھا نا تو میری اماں صدقے یا رسول اللہ کی لوری لیتی تھی، مجھے وہاں سے عشق رسول ملا ہے۔ اور دوسرا مقام وہ مولانا روم سے متاثر ہے اقبال صاحب، ذرا پیر کہتا ہے پیر روم، اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتا ہے، ان کو پیر رومی کہتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ جناب
کاروبار خسروی یا راہ بھی، آخر کیا ہے غایت دین نبی۔ اقبال کہنے لگا مولانا روم سے کہ مجھے بتائیں کہ دین کا مقصد ہے کیا؟ کرو فر کر کے جناب طاقت حاصل کر کے لوگوں کے اوپر روب جمانا یہ دین ہے، یا راہ بھی، یا جناب جا کر غاروں کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ دین ہے؟ تو اقبال کو ان کے جناب مولانا روم نے کہا کہ نہیں، بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برند، کہا کہ نہیں، در دین ماں جنگو شکو، در دین عیسیٰ غاروں کو۔ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ جناب وہاں جا کر غاروں میں بیٹھ کر اور پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ ہمارے دین میں یہ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر ظالم ظلم پر اتر آئے تو قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، بتایا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ بس اچھا، میں نے پوچھا ہے مجھے وقت، میں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، اقبال نے کہا نا جی نہیں، میں نے مجھے بتائیے گا وقت میں، ہم آزاد بندے ہیں، اور بہرحال میں وقت کے اندر انشاءاللہ ختم کر دوں گا جب آپ کہیں۔ بہرحال وہ اقبال نے کہا کہ مجھے سمجھائیں کہ علامہ اپنے پیر سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ زندگی ہے کیا؟ اس نے کہا زندگی تو وہی ہے کہ جسم اور جناب جان روح اور جسم اللہ تعالیٰ تجھے دے کر دنیا میں بھیج دیتا ہے، لیکن یاد رکھی کہ بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برد۔ اس نے کہا کہ پر، علامہ اقبال نے کہا کہ پر جو ہے نا وہ کوے کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ مردار پر اس کو اتارتے ہیں، پر شاہین کے بھی ہوتے ہیں لیکن اسے بادشاہ کے ہاتھ پر بٹھا دیتے ہیں۔ ہاں، دونوں کے ہوتے پر ہی ہیں، اور دونوں کی ہوتی جناب جسمانی ساخت پر ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ دونوں کے پنکھ ایک کو جناب گور پر اتارتے ہیں اور ایک کو بادشاہ کے ہاتھ پر بٹھاتے ہیں۔ بہرحال وہ اقبال ہے۔ آگے علامہ اقبال جس موضوع پر آپ چاہیں نا اقبال کو سننا، اسی موضوع پر اقبال آپ کو ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سینے میں محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ ہاں، سینے میں محبت رسول، سینے کے بغیر نہیں۔ اقبال کا فلسفہ تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ اقبال لوگوں ہمارے ساتھ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں، میں اقبال کا فلسفہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اقبال ہے کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا میں مکے چلا گیا ورنہ آپ کا در چھوڑ کر میرا مکے جانا بنتا نہیں ہے۔ ہاں، آگے اقبال تو آگے کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم ای کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پر جو جھاڑو دیا جاتا ہے، اس جھاڑو سے جو خاک اڑتی ہے، طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے میں تصوراتی دنیا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر میں نے سر رکھ دیا، اس وقت کا بادشاہ آ گیا، اس نے کہا اقبال تو مشرک ہو گیا، تو نے سجدہ کر دیا۔ تو اقبال نے اس کو جواب دیا، کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز ای۔ انہوں نے کہا عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں ہے، سجود نیست عبدالعزیز ای بروبم میاں خاک از در دوست۔ کہا کہ یہ سجدہ نہیں ہے عبدالعزیز، امام الانبیاء کے کاشانہ اقدس پر جو خاک پڑی ہے نا، اقبال اپنی پلکوں سے اس کی صفائی کر رہا ہے۔ اقبال اس لیول کا عاشق رسول ہے، ہاں، دہر میں عشق محمد سے، ہاں، اقبال ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ اگر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اور عشق رسول بازبان اقبال یہ تو پھر ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال کے اندر تاز بندئی گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ ویسے اقبال بھی یورپ گیا ہے اور سارا کچھ دیکھ کر آیا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف۔ اور زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی سی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی۔ اقبال کہنے لگا بے شک ان کا جناب بڑا کچھ تھا، لیکن میں نے آنکھ کھول کر بھی ان کا نظام نہیں دیکھا۔ اقبال کیوں؟ کہنے لگا میری آنکھ کا سرمہ تھا خاک مدینہ و نجف۔ کہتا ہے میں آنکھ میں جو سرمہ لے کر گیا تھا نا، وہ حضور کی محبت کا تھا اور نجف کی مٹی تھی۔ یہ ہے اقبال۔ اور پھر اقبال تو بتا کہ تو نے وہاں پڑھا
کیا کہتا ہے تو ان کے بارے میں؟ اقبال کہنے لگا مدت محو تگو دو بودام باغبانہ امتحانم نو بودام گلستان لال ہزار عبرت چوں گلے کاغذ نرا سراپے نکھاتے تازے بندے ہی گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہنے لگا میں نے بھی وہاں جدید پڑھا، قدیم پڑھا، انہوں نے مجھے اپنا رازدار بنایا، پھر انہوں نے مجھے اپنا ہمراز بنانے کے لیے میرے بڑے بڑے امتحان لیے، میں سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا۔ کیا اقبال کہنے لگا گلستان لال ہزار عبرت، کہتے ہیں میں نے سارا جتنا بھی یورپ دیکھا وہ جناب گلستان بگڑا ہوا گلستان ہے، اور چوں گلے کاغذ سراپے نکھتے۔ اقبال کہنے لگا ان کے پاس پھول تو ہے لیکن وہ کاغذ کا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کہنے لگا گلستان لال ہزار عبرت اور سنگے بتخانہ از در بتخانہ خواہ۔ اقبال کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی قیمتی پتھر بتخانے سے مل جائے، نافع مشق از سگے دیوانہ خواہ۔ اور اقبال کہنے لگا ہو سکتا ہے تجھے جناب پاگل کتے کے منہ سے کستوری کی خوشبو مل جائے، آب حواس دم خنجر طلب۔ اور اقبال کہنے لگا کہ آب حیات ہو سکتا ہے تجھے خنجر کی نوک سے مل جائے۔ اور اقبال کہنے لگا یہ سارا کچھ بیان کر کے کہتا ہے لیکن عصر حاضر دانش حاضر، اقبال کہنے لگا سوز عشق دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہنے لگا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آج کل کی دانش ہے، جس کو آج کل کے پڑھے لکھے کہتے ہیں، سوز عشق دانش حاضر مجوئے کیف حق این جام کافر مجوئے۔ اقبال کہنے لگا کہ تجھے عشق کا سوز اس دانش سے نہیں مل سکتا۔ کیف حق از کیف حق این جام کافر مجوئے۔ اقبال کہنے لگا کہ حق کا سرور تجھے ان جاموں سے نہیں آ سکتا جو جام یورپ میں دیے جاتے ہیں، جو جام جناب جہاں دیے جائے۔ اقبال پھر کہاں سے آ سکتا ہے؟ کہتا ہے جناب تازے بندے این گلستان رستام۔ اقبال تو نے پھر کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے اپنا ایسے کر کے، کہتا ہے تازے بندے این گلستان رستام، یہ ایسے اقبال مثال دے رہا ہے، کہہ رہا ہے تازے بندے این گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی کی بساط لپیٹی اور سب کو جمع کر کے میں اس رستے پر چلا گیا جو رستہ مدینہ پاک جاتا تھا۔ اقبال تو مدینہ چلا گیا۔ اقبال کہنے لگا نہیں، تازے بندے این گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے جو مدینہ پاک رستہ جا رہا ہے نا، اس رستے پر جو ایک شاخ طوبہ ہے، اقبال نے وہاں اپنا چھوٹا سا گھونسلہ بنا لیا۔ بس یہی بات ہے کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے اور میری نظر بخش دے، ہے جی۔ اور جناب ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ آگے اقبال نے کہا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اور اقبال کہنے لگا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہنے لگا زیادہ نہ مانگی، تیری بساط ہی نہیں ہے، تو پھٹ جائے گا۔ ذرہ مانگی اللہ سے لیکن اس میں سوز صدیق اور علی والا مانگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔